انتہا پسندی معاشرے کے اندر نوجوانوں کو دمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، جس کے دور رس نتائج ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں خاص طور پہ نوجوان نسل کے اندر اس انتہا پسندی کے بیچ ہمیں نظر آتے ہیں، جو معاشرے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم امانت صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور اسی موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ امانت صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں انتہا پسندی کے معاملے کو، شدت پسندی کے معاملے کو، تو ہمیں ایک ہجوم نظر آتا ہے کہ ایک ہجوم ہے جہاں پہ کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت بغیر کسی دلائل کے، بغیر کسی وجہ کے مار دیا جاتا ہے، اور جب اس کی تحقیق ہوتی ہے تو وجوہات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ سر، سوال یہ ہے کہ اس ہجوم کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ کیا محرکات ہیں اس ہجوم یا اس انتہا پسندی کے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قتل تو کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی ہجوم ہو اور کوئی موب ہوتا ہے، وہ جمع چند لوگ ہو جاتے ہیں، ایک شخص کو جان سے ہی مار دیتے ہیں، بے شک اس پر کوئی بھی الزام ہو، چاہے مذہب کی توہین کا الزام ہو یا کوئی بھی الزام ہو، یہ حق کبھی بھی افراد کو، کسی مجمع کو نہیں دیا جا سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور آپ کا جو سوال ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ سب شروع ہوا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو علمی مسائل ہوتے ہیں وہ اہل علم کے لیے ہوتے ہیں، جو قانونی مسائل ہوتے ہیں وہ قانون ہی کے دائرے میں رہ کر ان کو حل کیا جاتا ہے اور ایسے مسائل پر بحث کی جاتی ہے۔ جب آپ مذہبی، علمی اور قانونی مسائل جب آپ چوراہوں پر لے آتے ہیں نا، سڑکوں پر لے آتے ہیں، تو پھر اس سے یہی نتائج پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ یہ بڑی بنیادی وجہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی توہین مذہب کا معاملہ ہے، اگر اس توہین مذہب کے ایشو کو، مسئلے کو اگر آپ سڑکوں پر لے آتے ہیں، آپ جلسوں میں لے آتے ہیں اور لوگوں کو اس پر مشتعل کرتے ہیں یا لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اس کے خلاف یا اس کے حوالے سے، تو واضح بات ہے کہ لوگ تو اس کے نہ قانونی پہلوؤں کو جانتے ہیں، نہ اس کے علمی پہلوؤں کو جانتے ہیں، نہ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ یہ کام کن کا ہے؟ یہ کام ہے ان کا کہ جو اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہجوم، موب جو ہے اس کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کوئی گھر سے ناراض ہو کر آیا ہوتا ہے، کسی کو حکمرانوں کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے، کسی کو کسی مل فیکٹری میں کام کرتا ہے تو وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں، جو مالک ہیں، ان سے ان کو ایک لحاظ سے آپ اس کو کہہ لیجئے کہ گرج ہوتا ہے، کوئی غصہ ہوتا ہے، بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو موب کو پھر اگر کوئی مذہب کا ایشو مل جائے، وہ تو ان کے لیے سبحان اللہ، یعنی ایک طرف تو ان کا غصہ بھی اتر گیا، دوسری طرف سے ان کو نیکی اور ثواب بھی مل گیا کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ ایسے معاملات جو اہل لوگوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کی طرف لے کر جائیں گے کہ جو ان کا ایشو، ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورتحال پیدا ہوگی۔ اور دوسری بات یاد رکھیے کہ یہ ہجوم کا معاملہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ریاست اپنی ریٹ کو قائم نہیں کرتی۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ دنیا میں کہیں پر بھی دیکھیں، ریاست جب اپنی ریٹ کو قائم کرتی ہے، کوئی مسئلہ انگلینڈ میں پیدا ہوا اور مثال کے طور پر نسلی بنیادوں پر ایک ایشو پیدا ہوا، انہوں نے بلا تفریق اور فوری احتساب اور اس کا فیصلہ دیا اور ان عوامل پر، عناصر پر اور اسباب و عوامل اور وجوہات پر غور کیا کہ آخر ایسے واقعات کیوں رونما ہوئے ہمارے معاشرے میں، انہوں نے اس کا سدباب کیا۔ جب ریاستیں اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے ادا کرتی ہیں تو پھر وہاں پر ایسے مسائل نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ سر، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح سے ایک ہجوم کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، جس طرح کا پچھلے دنوں سیالکوٹ والا معاملہ ہوا اور اس طرح کے معاملات، جوہان آباد کا معاملہ ہوا، تو ہمیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مذہبی وجہ نظر آتی ہے نا، کوئی بات ہوتی ہے ایک مذہب کے حوالے سے۔ سوال سر یہ ہے کہ کیا جو ہمارے ہاں مذہبی
ایک سوچ ہے یا جو تحریک ہے ختم نبوت کے نام پہ یا ناموس رسالت کے نام پہ، یہ پاکستان کے ابتدا سے شروع ہوئی ہے یا ابھی آ کے شروع ہوئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نعرہ ہے یہ سیاسی محرکات رکھتا ہے یا واقعی ہی مذہب مخالف خطرات ہیں ایسے جن کی وجہ سے ایسی تحریکات اٹھنی چاہیے اور ایسی تحریکات کو معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں اس وقت کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ 95؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، 95% مسلمان ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایسا ملک کے جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے اور جو اقلیت ہے وہ کتنی ہے؟ 5% ہے، 4%، 6%، اب وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایسے ملک میں بھلا اسلام کو کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ تو جب کہ ہم سب مسلمان ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اسلام کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ممکن ہے کہ مفادات کو، وہ سیاسی مفاد بھی ہو سکتا ہے، وہ مذہبی ہو سکتا ہے، وہ معاشی بھی ہو سکتا ہے، معاشرتی بھی ہو سکتا ہے، ان مفادات کو ممکن ہے کہ خطرہ ہو کہ جس کی بنیاد پر کبھی کسی مسئلے کو زیادہ اچھالا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، کبھی کسی مسئلے کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک ایک کیس ہم لیں اور ایک ایک کیس پر ہم بات کریں، اس کا تجزیہ کریں، اس کے اسباب کو بیان کریں کہ ایسے واقعات ہمارے ملک میں ہی کیوں رونما ہوتے ہیں۔ آخر صرف پاکستان نہیں، دوسرے ممالک بھی تو ہیں نا، مسلم ممالک ہیں، وہاں پر ایسے مسائل کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے مذہب کو بطور ایک سیاسی آلہ کے اور ایک سیاسی حربے کے یا سیاسی ایک سلوگن کے، آپ کہہ لیجیے، اس کو استعمال ہمارے ہاں کیا گیا۔ تو مذہب کو جب استعمال کیا جائے تو مذہب سے لوگوں کی وابستگی ہوتی ہے، مذہب سے عقیدت ہوتی ہے، مذہب سے تعلق ہوتا ہے، اور بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مذہب کے ذریعے سے ایک خاص ایشو پر اور ایک خاص سٹیج پر اور ایک خاص حالت میں لوگوں کو لایا جائے۔ تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہی کام ہوا۔ پاکستان میں مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مذہب کو استعمال کر کے اپنے مخالفین کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے، اور وہ سیاسی مخالفین بھی ہو سکتے ہیں اور وہ دوسرے مخالفین بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان بنیادوں پر اس میں داخلی وجوہات اور اسباب بھی ہیں اور اس میں خارجی بھی ہیں، اور یہ موقع نہیں کہ ہم اس پر بات کریں کہ خارجی اسباب اور عوامل کیا ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت کی جنگ چھیڑی گئی، پاکستان میں اسلام کے نام پر کیا کچھ کیا گیا۔ تو اس لیے ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں پر داخلی وجوہات ہیں، ہمیں یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آخر وہ خارجی وجوہات کیا ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہمارے ہاں ان مسائل کو گاہے بگاہے اچھالا جاتا ہے اور ان مسائل کو لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ سر، عام طور پہ ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ ہے جو بلکہ اہل علم لوگ ہیں جو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو ضیاء کا اسلامائزیشن کا، ضیاء الحق کا اسلامائزیشن کا جو دور تھا وہ ایک محرک ہے انتہا پسندی کا۔ سر، آپ نے وقت گزارا اس دور کے اندر، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہی ضیاء الحق کا وہ جو 10 سال کا ٹائم پیریڈ تھا وہ واقعی ہی ایک محرک بنتا ہے انتہا پسندی کا؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں جب بھی اسلام کی بات کی گئی، پاکستان ہو یا دنیا میں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کا نام آتے ہی یا اسلامی ریاست کی بات جب کی جاتی ہے، اسلامی حکومت کی بات کی جاتی ہے یا نظام اسلام کی بات کی جاتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی جبر اور لوگوں سے آزادی، ان کی فکر کی، ان کے زندگی گزارنے کی اپنی پسند کے مطابق، اس کا حق لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ یہ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ جہاں جہاں پر بھی اسلام کا نعرہ لگایا گیا وہاں پر لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں اور لوگوں کا اپنا جو ارادہ ہے اور اپنی پسند ہے زندگی گزارنے کی، وہ لوگوں سے ان کا حق چھین لیا گیا۔ ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ آیا کہ جب ایک ریاست قائم ہوتی ہے تو اس ریاست کی
کیا حدود ہیں، یعنی ریاست کے کیا حقوق ہیں اور ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی اسلام کی بات کی گئی یا اسلام کو نافذ کرنے کی بات کی گئی، وہاں پر انسان کے اور شہریوں کے جو شخصی حقوق ہیں یا شخصی آزادی ہے اس کو پامال کیا گیا، جس کی وجہ سے جب بھی اسلام کی بات ہوتی ہے تو لوگوں میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ میری اسی بات کو اور اسی جواب کو اگر آپ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر بھی ایسی صورتحال نظر آئے گی۔ تو اسی وجہ سے جب اسلامائزیشن کی بات کی گئی تو وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں سے ان کے جینے کا حق اور لوگوں سے ان کے بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ایک شہری ہونے کے ان کا جو زندگی گزارنے کا اپنی ایک ول ہے اور اپنی ایک آزادی ہے جو ان کو اللہ کا دین بھی دیتا ہے اور جو ان کا حق ہے بنیادی طور پر، اس سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ضیاء الحق صاحب کے دور میں اس سے لوگوں کو محروم کر دیا گیا۔ تو بدقسمتی سے یہ ایک نیگیٹو امپریشن ہے جو دنیا میں اسلام کے متعلق قائم ہوا کہ کبھی بھی اسلام کو نہیں آنا چاہیے، اسلام آ گیا تو پھر یہ صورتحال ہمارے ساتھ پیدا ہو جائے گی۔ یعنی بطور ریاست جو مذہب ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آنا چاہیے، اس کو ایک روحانی معاملات کے اندر آنا چاہیے۔ سر، نوجوانوں کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ انتہا پسندی بہت شدت سے پنپ رہی ہے عام طور پہ۔ جب ہمارے ہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ نوجوان نسل خاص طور پہ سب سے آگے ہوتی ہے ان معاملات کے اندر، اور خاص طور پہ ہمارے جو علماء ہیں وہ بھی، ان کا بھی کچھ حد تک کردار ہے اس میں۔ کیسے آپ سجیسٹ کریں گے کہ ایک نوجوان میرے جیسی عمر ہے جس بندے کی، وہ ایک موب کے اندر ہے، وہ لوگوں کو مار رہا ہے، کیسے ہم واپس آ سکتے ہیں اپنے اس ایک عام روٹین کے اندر، اور علماء کا اس کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے، نوجوان طبقے میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ عقل دوسرے نمبر پر ہے، یعنی غور و فکر، اور پہلے نمبر پر جذباتیت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اسی طاقت کو اگر مثبت طریقے سے استعمال کیا جائے تو بہت بڑی ایک معاشرے میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ اگر ان کی اسی طاقت کو، جیسے جذبہ اور جذباتیت ہم کہتے ہیں، اگر اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے تو پھر اس معاشرے میں یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ نوجوان کو مصروف کیا جاتا ہے، مصروف رکھا جاتا ہے۔ وہ مصروف رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اجتماعی طور پر معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں حکومت بھی ذمہ دار ہے، اس میں ریاست بھی ذمہ دار ہے، اس میں اہل علم بھی ذمہ دار ہیں، اس میں والدین بھی ذمہ دار ہیں کہ مثبت اور تعمیری سرگرمیاں، مثال کے طور پر دنیا میں اس طرح ہوا کہ اگر کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ریاست میں اگر چوری بڑھ گئی اور معلوم ہوا کہ بھئی اس چوری کے جرم میں اکثر طور پر نوجوان نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کہ آخر ہمارا نوجوان طبقہ اس طرف جرائم کی طرف مائل کیوں ہو رہا ہے۔ تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ چونکہ ہمارے نوجوانوں کے پاس وقت ہوتا ہے، زیادہ بچ جاتا ہے، ان کی کوئی مصروفیات نہیں، اسکول سے فارغ ہو گئے، کالج سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد یہ فارغ ہوتے ہیں، ان ریاستوں نے پھر ان کے لیے کام کاج ڈھونڈے تاکہ ان کو مثبت تعمیری سرگرمیوں میں لگایا جائے۔ مثال کے طور پر گیمز وغیرہ ہوتی ہیں، کھیلیں ہوتی ہیں، ان میں لگایا جائے، یا ان کو چھوٹا موٹا کام دیا جائے 2 گھنٹے 4 گھنٹے، اور اس کی ایک اجرت ان کو مہیا کی جائے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کی نفسیاتی طور پر ان کی ایک تربیت کی جائے، ان کو تعلیم دی جائے۔ تو یہ مختلف انداز ہوتے ہیں نوجوانوں کو انتہا پسندی سے نکالنے کے لیے اور نوجوانوں کی تربیت کرنے کے لیے۔ اہل علم کا بڑا کردار ہوتا ہے، خاص طور پر جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو پھر اہل مذہب یعنی علماء، اور خاص طور پر جو ہمارے جمعے کا ممبر ہے، اس کو مثبت طریقے سے استعمال کیا جائے۔ جو کام آپ کا اور میرا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نصیحت کریں، تذکیر کریں، تزکیہ نفس کا ہم کام کریں، لوگوں کو سچ اور جھوٹ کے بارے میں بتائیں، لوگوں کو ہم عدل، انصاف، احسان اور ظلم کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں، یعنی ان کی تربیت اور اصلاح کا کام ہم بنیادی طور پہ کریں۔ جو ایشوز اور جو مسائل عدالتوں کے ہیں وہ عدالتوں میں رہیں، جو پارلیمنٹ کے ہیں وہ پارلیمنٹ میں رہیں، اور جو کام ہمارے ہیں وہ ہم کریں۔
تو پھر ہی معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ لیکن جب آپ ایک مسائل کو جو قانون اور عدالت کے اور پارلیمنٹ کے اور وہ مسائل کے جو ایک خاص طبقے اور ماہرین تک ہیں، ان مسائل کو اٹھا کے جب آپ نوجوانوں میں لے آتے ہیں اور پھر ان مسائل کو عوام میں لا کر آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی جذباتی طور پر کوشش کرتے ہیں، تو پھر اس معاشرے میں انتہا پسندی عام ہوتی ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ نوجوان نسل خاص طور پہ کس طریقے سے اس انتہا پسندی سے واپس اپنی معمول کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ ناظرین، ہمیں آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔